سے بڑے بڑے سوروں میں کئی کئی آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرات اب میں آئیں ذرا ایک رب کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون اہل بیت کسی بھی دور میں ہوں، چاہے نزول قرآن کے دوران آئے ہوں یا بعد میں آئے ہوں، یہ تعارف کروائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کے کچھ مسائل کو اہل بیت کی زبان سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایک دو ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے تفصیلی علمی گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں جو ائمہ کے عیسائیوں اور یہودیوں سے مناظرے ہوئے ہیں، وہ آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا جواب دی ہیں قرآن سے اپنے مقامات کے لیے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ میں آج یہ پوری تمہید باندھ کے یہاں تک میں نے بات کو پہنچایا تو حضرات مقامات اہل بیت واضح ہوں۔ ان اہل بیت نے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی قرآن پہ حرف آیا ہو، جہاں پہ بھی اسلام پہ حرف آیا ہو، اہل بیت علیہ السلام سب سے آگے آئے۔ حضرات جب سوال کیا گیا کہ مولا قرآن کہتا ہے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے اور ہر شر انسان کے اپنے پاس سے ہے، میں نے سوال پیش کر دیا کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے، ہر شر انسان کی اپنی وجہ سے، ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم، جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ قرآن کے اندر ایک اور آیت ہے، سورہ روم کے اندر ظاہراً یہ آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا بھی تم فتنہ فساد روئے زمین پہ دیکھتے ہو اور سمندروں میں، فی البر والبحر، وہی انسان تو رہتا ہی نہیں سمندر میں، اللہ کہہ رہا ہے جتنی بھی تم فتنہ فساد دیکھتے ہو روئے زمین پہ اور سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، جتنا فتنہ فساد دیکھتے ہو پروردگارا مگرمچھ نے کچھ کیا ہوگا، بھیڑیوں نے کچھ نقصان کیا ہوگا، اللہ نے کہا نہیں، کسی جانور نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسان نے، جتنے فتنے فساد دیکھ رہے ہو کہ ہر شر کے اندر انسان ہے اور جتنا شر انسان کے اپنے پاس ہے یہ بھی اس کا اپنا ہے اور جتنی خیر ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب میں اس کی توجیہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں ائمہ کی ذات گرامی کی طرف سے، ذوات مقدسہ ائمہ علیہ السلام سے پیش کر۔ حضرات سننا چاہ رہے ہیں تو پریشان مت ہوئیے گا، آئیے ذرا دیکھیں کہ اس کی کیا مثال ہے سامنے ہمارے کہ ہم سمجھ جائیں کہ جتنی خیر ہے اللہ کی طرف سے، جتنا شر انسان کی اپنی طرف سے۔ حضرات توجہ ہے، ایک زمین گول ہے، جس طرف سے سورج کا سامنا کر لیتی ہے نا وہ حصہ روشن ہوتا ہے۔ میں مثال کو پیش کر گیا سائنسی حوالے سے، جتنا زمین کا حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے اور زمین اپنے ایکسس میں بھی گھومتی رہتی ہے اور اپنے باقاعدہ ریڈیس کے اندر بھی گھومتی ہے۔ حضرات یہ پورے کے پورے دنیا اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے، سورج کا طواف بھی کر رہی ہے اور یہ جو دن رات بنتے ہیں نا 24 گھنٹے میں اپنے ایکسس پہ ایک مرتبہ پورا طواف کر چکی ہوتی ہے۔ جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جو حصہ سورج سے گھوم جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے، جیسے اب یہاں رات ہے۔ تو جتنی زمین پہ روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے اور جتنی تاریکی ہے جتنا اندھیرا ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے۔ بہت پریشان ہے حضرات، سورج میں صرف نور ہی نور ہے، تاریکی نہیں ہے۔ زمین پہ جتنی روشنی ہے سورج کی وجہ سے، جتنی تاریکی ہے اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج کا سامنا نہیں کر رہی۔ میں جملے کو پیش کر کے توجہ ہو حضرت، یہی زمین ہے جب سورج کا سامنا کر لیتی ہے تو روشن ہوتی ہے، جہاں سے رخ پھیر لیتی ہے تو تاریک ہو جاتی ہے۔ تو زمین پہ جتنی تاریکی ہے، جتنی ظلمت ہے، جتنا اندھیرا ہے اس کی اپنی وجہ سے ہے اور جتنا نور ہے سورج کی وجہ سے ہے۔ حضرت بالکل عین اسی طرح سے ہمارے پاس جو خیر ہے خدا کی طرف سے ہے، جو شر ہے ہماری اپنی وجہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی قرآن کی مشکلات کو سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھنا، کبھی بھی مشکلات ہے قرآن کو یہ نہ سمجھنا۔ حضرت